کان کے پردے کھول کر کے سن لو، یہ قبر کا جواب ہے۔ اللہ نے قبر کے گڑھے کو بولنے کی طاقت اور قوت اور گویائی عطا فرمائی۔ وہ قبر للکارتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پر کہنے لگی، اے ابو ذر، میں قبر کا گڑھا ہوں، یہاں پر میں کسی خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو نہیں دیکھتی۔ اے ابو ذر غفاری، میں یہاں پر کسی کے حسب اور نسب کو نہیں دیکھتی۔ اے ابو ذر، میں قبر کا گڑھا ہوں، میں کسی کے مال اور دولت کو نہیں دیکھتی۔ اے ابو ذر، میں قبر کا گڑھا ہوں، کسی کے خوبصورت چہرے کو نہیں دیکھتی۔ اے ابو ذر، میں قبر کا گڑھا ہوں، میں کسی کے حسب نسب، مال و دولت، عہدے، منصب کو، پراپرٹی کو نہیں دیکھتی۔ اے ابو ذر، کان کے پردے کھول کر سن لو، اگر عمل ہوگا تو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی۔ اے ابو ذر، اس بات کو بھی سن لیجئے، اگر اعمال نہیں ہے، برے اعمال لے کر کوئی بندہ ہو کہ بندی ہو، اگر میرے حوالے ہوتے ہیں یا ہوتی ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ اور سلوک کروں گی جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا۔ یہاں کس کا جنازہ ہے؟ حضرت فاطمہ کا جنازہ ہے، اللہ کی نبی کی بیٹی ہے، حضرت علی حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین کی ماں ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کے بچے جنتی نوجوان لڑکوں کے سردار ہے۔ خبر سے کیا آواز آ رہی ہے؟ یہاں پر کسی کی بیٹی کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں پر کسی کے بیٹے کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں پر کسی عبادت گزار کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں پر کسی انسان کے حسب اور نسب کو تولا نہیں جاتا۔ اگر اعمال ہے تو قبر کے اندر جہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے، اللہ اتنی دور تک تمہاری قبر کو کشادہ فرما دیتے ہیں۔ خبر کا معاملہ بہت نازک معاملہ ہے بزرگان محترم، بڑا کٹنگ معاملہ ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اللہ کے نبی نے اپنے خاندان اور قبیلے والوں کے لوگوں کو جمع کر کے کیا کہا تھا؟ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، محمد ہونے کی حیثیت سے تمہاری جو ضرورت ہے دنیا میں کر سکتا ہوں، آخرت میں میں محمد ہونے کی حیثیت سے تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ بزرگان محترم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کی محنت کے لیے جب اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانا چاہا لوگوں تک، تو سب سے پہلے اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا، اس کے بعد مکے کے لوگوں کو بھی جمع کیا۔ جمع کر کے دعوت و تبلیغ کا پیغام پہنچاتے ہوئے ہر ایک کا نام الگ الگ لے کر یہ فرمانے لگے کہ محمد دنیا میں تمہاری تھوڑی بہت مدد کر سکتا ہے، قیامت کے دن محمد تمہاری کوئی مدد اور تعاون نہیں کر سکتا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا نام الگ الگ لے کر یہ فرمانے لگے، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری پھوپھی، میں تمہارا بھتیجا ہونے کی حیثیت سے دنیا میں تمہاری تھوڑی بہت مدد ضرور کر سکتا ہوں۔ میں دنیا میں تمہارا بھتیجا ہونے کی حیثیت سے تمہاری تھوڑی بہت ضرورت مکمل کر سکتا ہوں، لیکن بروز قیامت میں تمہاری کوئی ضرورت کو نہیں کر سکتا۔
آگے بڑھ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، اے میرے چچا، میں تمہارا بھتیجا ہونے کی حیثیت سے دنیا میں تمہاری ضرورت کو مکمل کر سکتا ہوں، میں تمہاری تھوڑی بہت ہیلپ کر سکتا ہوں، لیکن اے میرے چچا اس بات کو سن لیجئے کہ میں تمہارا بھتیجا ہونے کی حیثیت سے قیامت کے دن تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن جس کے پاس ایمان ہوگا، جس کے پاس اعمال ہوں گے، اسی کے مطابق اللہ فیصلے فرمائیں گے۔ اور آگے بڑھیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے، اے میری بیٹی، میں دنیا میں تمہارا باپ ہونے کی حیثیت سے تمہاری ضرورت کو مکمل کر سکتا ہوں، تمہارے لیے دنیا میں ہر چیز کو قربان کر سکتا ہوں، میں تمہارے لیے ہر چیز پیش کر سکتا ہوں، میں دنیا میں تمہارے لیے ہر چیز کے تعلق سے تعاون کر سکتا ہوں۔ بیٹی، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن محمد تمہارا باپ ہونے کی حیثیت سے تمہاری کوئی مدد اور ہیلپ نہیں کر سکتا۔ کہنے والے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہہ رہے ہیں کس سے؟ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بچپن میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر کھیلا کرتی تھی، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کو بچپن میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے اپنی بیٹی کو، اپنی لخت جگر کو، لیکن اللہ کے نبی جب دعوت کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ہر ایک کا نام فرد فرد نام لے کر یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، بیٹی فاطمہ، قیامت کے دن تو اپنے عمل کی مالکہ ہے، اگر عمل ہوگا تو اللہ اس عمل کے مطابق فیصلے فرمائیں گے، اگر عمل نہیں ہوگا تو میں محمد ہو کر تمہارا باپ ہونے کی حیثیت سے کوئی مدد اور ہیلپ نہیں کر سکتا۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو نام لے لے کر یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے گزشتہ جمعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ سارے واقعے کو آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، عنوان کو ذہن میں رکھیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو رات میں انتقال ہوا۔ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کہا تھا؟ اے میرے شوہر، اے علی، جب میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو میرے جنازے میں نہ بلانا۔ اے علی، جب میرا انتقال ہو جائے تو رات کے سناٹے میں میرے جنازے کو اٹھا کر مجھے دفن کر دینا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال رات میں ہوا، رات میں جنازے کو اٹھایا گیا، تدفین کا عمل رات کے اندھیرے میں ہوا اور تدفین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جنت البقیع میں ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت البقیع کے قبرستان میں لے جایا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کے سامنے کھڑے ہو جاتے،
اور اس قبر کے سامنے حضرت فاطمہ کا جنازہ رکھا ہوا. حضرت حسن اور حسین سامنے کھڑے ہوئے، دونوں معصوم بچے ماں کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہوئے. حضرت علی کھڑے ہیں، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے خادم تھے. خبر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، گڑھا کھود دیا گیا ہے، اب جنازے کو قبر کے گڑھے کے حوالے کرنا ہے. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ خبر کے گڑھے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ڈالنے سے پہلے خبر سے مخاطب ہو کر یہ پوچھتے ہیں، اے قبر کیا تجھے معلوم ہے کہ آج ہم لوگ کس کا جنازہ لے کر کے آئے ہوئے ہیں؟ اے قبر کیا تجھے معلوم ہے کہ آج کس کا جنازہ ہم تیرے پاس لے کر کے آئے ہوئے ہیں؟ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس قبر سے یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہی فاطمہ ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. اے خبر کیا تو جانتی ہے کہ یہ کس کی بیوی ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے. حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر سے فرماتے ہیں، اے خبر کیا تو جانتی ہے کہ یہ فاطمہ کن بچوں کی ماں ہے؟ یہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ماں ہے. اے خبر کیا تو جانتی ہے کہ آج ہم لوگ یہ جنازہ لے کر کے آئے ہوئے ہیں، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اے خبر کیا تو جانتی ہے کہ آج ہم جو جنازہ لے کر کے آئے ہوئے ہیں یہ جنتی نوجوان لڑکوں کی ماں ہے، حسن اور حسین کی ماں ہے. ایسی پاک پوتر تقوی اور طہارت والی عابدہ زاہدہ عالمہ عبادت گزار خاتون کا جنازہ آج ہم جنت البقیع میں تیرے پاس لے کر کے آئے ہوئے. اے خبر کیا تو جانتی ہے؟ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبر سے متوجہ ہو کر کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، یہ اللہ کے نبی کی لخت جگر ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو وہ فاطمہ ہے جو اللہ کے نبی کے سینے پر کھیلنے والی معصوم بچی ہے. یہ فاطمہ تو وہ فاطمہ ہے جس کے گھر میں حضرت جبرائیل آسمان سے قرآن لے کر آ جایا کرتے تھے. یہ فاطمہ تو وہ فاطمہ ہے جس کے گھر میں حضرت جبرائیل بھی آتے تو اللہ کے نبی سے اجازت لے کر کے آیا کرتے تھے. اتنے بڑے نبی کی بیٹی آج قبرستان کے اندر آئی ہوئی ہے، ہم تیرے حوالے کر رہے ہیں. اے خبر کیا تو جانتی ہے؟ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبر سے متوجہ ہو کر سارے جملے کہہ رہے قبر برابر سنتی رہی. جب حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے جملے کہہ کر کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. توجہ سے سنیے گا بزرگان محترم، یہ قرآن اور حدیث کے اندر جو واقعات موجود ہیں یہ صرف سن کر چھوڑنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سبق حاصل کرنے کے لیے ان واقعات کو جمعہ میں عرض کیا جاتا ہے. یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات کو پورا ہفتہ بھر جمع کرنا پڑتا ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، سارا خاکہ ایک جگہ پر جوڑ کر مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا پڑتا ہے. ان واقعات کو ہم اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے جملے کہہ کر جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑے ہیں. قبر کے گڑھے کے
سامنے کھڑے ہو کر سارے جملے کہہ کر کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس قبر کی مٹی کو قوت گویائی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قبر کے گڑھے میں پڑی ہوئی مٹی کو اللہ پاک بولنے کی طاقت عطا فرماتے ہیں، بولنے کی صلاحیت عطا فرماتے ہیں۔ وہ قبر کا گڑھا، وہ قبر کی مٹی، وہ قبر کے ڈھیلے للکارتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پر کہنے لگے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اے ابو ذر غفاری، تمہارا بہت دیر سے بیان ہوتا رہا، تم بہت دیر سے یہاں پر قبر کے گڑھے کے سامنے کھڑے ہو کر تم لمبی تقریر کرتے رہے، لمبا خطاب عرض کرتے رہے، میں تمہاری تقریر کو سنتی رہی۔ اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، کان کے پردے کھول کر کے سن لو، یہ قبر کا جواب ہے۔ اللہ نے قبر کے گڑھے کو بولنے کی طاقت اور قوت اور گویائی عطا فرمائی۔ وہ قبر للکارتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پر کہنے لگی، اے ابو ذر، میں قبر کا گڑھا ہوں، میں قبر کا گڑھا ہوں، یہاں پر میں کسی خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو نہیں دیکھتی۔ اے ابو ذر غفاری، میں یہاں پر کسی کے حسب اور نسب کو نہیں دیکھتی۔ اے ابو ذر، میں قبر کا گڑھا ہوں، میں کسی کے مال اور دولت کو نہیں دیکھتی۔ اے ابو ذر، میں قبر کا گڑھا ہوں، کسی کے خوبصورت چہرے کو نہیں دیکھتی۔ اے ابو ذر، میں قبر کا گڑھا ہوں، میں کسی کے حسب نسب، مال و دولت، عہدے، منصب کو، پراپرٹی کو نہیں دیکھتی۔ اے ابو ذر، کان کے پردے کھول کر سن لو، اگر عمل ہوگا تو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی۔ اے ابو ذر، اس بات کو بھی سن لیجئے، اگر اعمال نہیں ہے، برے اعمال لے کر کوئی بندہ ہو کہ بندی ہو اگر میرے حوالے ہوتے ہیں یا ہوتی ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ اور سلوک کروں گی جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا۔ یہاں کس کا جنازہ ہے؟ حضرت فاطمہ کا جنازہ ہے، اللہ کی نبی کی بیٹی ہے، حضرت علی حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین کی ماں ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کے بچے جنتی نوجوان لڑکوں کے سردار ہے۔ خبر سے کیا آواز آ رہی ہے؟ یہاں پر کسی کی بیٹی کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں پر کسی کے بیٹے کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں پر کسی عبادت گزار کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں پر کسی انسان کے حسب اور نسب کو تولا نہیں جاتا۔ اگر اعمال ہے تو قبر کے اندر جہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے، اللہ اتنی دور تک تمہاری قبر کو کشادہ فرما دیتے ہیں۔ خبر کا معاملہ بہت نازک معاملہ ہے بزرگان محترم، بڑا کٹنگ معاملہ ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اللہ کے نبی نے اپنے خاندان اور قبیلے والوں کے لوگوں کو جمع کر کے کیا کہا تھا؟ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، محمد ہونے کی حیثیت سے تمہاری جو ضرورت ہے دنیا میں کر سکتا ہوں، آخرت میں میں محمد ہونے کی حیثیت سے تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ اعمال ہے تو اللہ تمہارے لیے جنت کے فیصلے فرمائیں گے، اعمال نہیں ہے تو جہنم کے فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ حضرات علماء نے کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، اس واقعے کو سن کر ہمارا دل بھی پگھل جاتا ہے۔ بروز قیامت کا منظر ہوگا، ہولنا کیا سامنے ہوں گے، میں بھی دیکھوں گا، آپ بھی دیکھیں گے۔ دنیا کا ایک ایک فرد ایک طرف جنت کے مناظر کو دیکھے گا تو دوسری طرف جہنم کے مناظر کو دیکھے گا۔
یہ سارا نقشہ قرآن مجید کے اندر کھینچا گیا، یہ سارا نقشہ قرآن مجید کے اندر بتایا گیا ہے۔ آج پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہے، ترجمے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اور آپ کو پتا چلے گا اللہ نے جنت کیوں بنایا، کس کے لیے بنایا، جہنم کو کیوں بنایا اور کس لیے بنایا۔ قرآن پڑھیں گے، ترجمے پر غور کریں گے، گہرائی میں جائیں گے، پتا چلے گا اللہ نے اس کو ایسے ہی نازل نہیں کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ پڑھو بزرگان محترم، قرآن سے رشتہ جوڑو۔ آج ہم نے قرآن سے رشتے کو توڑ لیا ہے، ایک جہنم کے چھوٹے سے لوہے کے ٹکڑے سے ہم نے آج دوستی کر لیا ہے۔ وہ جہنم کا چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا کون سا ہے؟ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ موبائل ہے۔ آج ہم نے موبائل سے برابر رشتہ جوڑ رکھا ہے۔ آج ہم نے گھنٹوں 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 موبائل کے لیے فارغ کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کے لیے۔ آج مسلمان اتنا دور کیوں ہوتا ہوا جا رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، روزانہ کسی نہ کسی کا جنازہ ہمارے کھاندوں پر اٹھ رہا ہے۔ کیوں مجھے اور آپ کو سبق نہیں مل رہا ہے؟ کسی نہ کسی کو میں اور آپ خبر کے گھڑے کے حوالے کر رہے ہیں، کیوں ہمارا دل نہیں بدل رہا ہے؟ روزانہ کسی نہ کسی کے جنازے میں ہم شریک ہو کر غسل دیتے ہوئے اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی کیوں ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایک دن مجھے بھی مرنا ہے، ایک دن آپ کو بھی مرنا ہے، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، کیوں ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے؟ یاد رکھیے گا بزرگان محترم، بروز قیامت کا منظر ہوگا، ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، ہر ایک کا حساب اور کتاب الگ الگ اللہ پاک لے رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کے چچا ہے، اللہ پاک ان کو جہنم کے 2 جوتے پہنائیں گے، آگ کے 2 جوتے ان کے پیروں کے اندر پہنائیں۔ واقعے کو بتانے کے لیے سمجھ نہیں آ رہا، ہمت نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی کے چچا ہے، بروز قیامت اللہ پاک ان کے دونوں پیروں کے اندر آگ کے جوتے پہنائیں گے۔ وہ آگ کے جوتے ایسے ہوں گے جب ان کے پیروں کے اندر پہنائے جائیں گے، ان کے جسم کا سارا حصہ پگھل کر خون بہہ رہا ہوگا، ان کے کانوں سے خون نکل رہا ہے، ان کے ناک سے خون نکلے گا، ان کے منہ سے خون نکلے گا، پیشاب کے راستے سے خون نکلے گا، بیت الخلاء کے راستے سے خون نکلے گا، پورا کا پورا جسم وہ آگ کے جوتے پہننے کے بعد پورا جسم خون سے لہو لہان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو کھڑے ہو کر دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت زیادہ غم زدہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی پریشان ہو جائیں گے، اللہ کے نبی کا دل اندر سے تڑپ رہا ہے۔ اللہ کے نبی اس وقت کہیں گے اپنے چچا سے، اے میرے چچا، اگر تم دنیا میں ایک مرتبہ تم کلمہ پڑھ لیتے، آج یہ اللہ کے عذاب سے بچ کر جنت میں چلے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اپنے چچا سے کہیں گے، اے میرے چچا، آج میں تمہارا بھتیجا محمد ہونے کی حیثیت سے آج اللہ کے دربار میں جا کر تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ آج میں تمہارا بھتیجا محمد ہونے کی حیثیت سے
آج میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ کس کا انجام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ انجام کیا ہو رہا ہے؟ جہنم میں بنائے ہوئے 2 آگ کے جوتے لے آ کر ان کو پہنایا جا رہا ہے، اور جہنم کے عذاب سے محمد بھتیجے ہونے کی حیثیت سے اللہ کے پاس ان کی کوئی سفارش نہیں کر سکتے۔ بروز قیامت میرے اور آپ کا حشر کیا ہوگا؟ مجھے اور آپ کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج بعض لوگ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میرا باپ نمازی ہے، میرے باپ کے وسیلے سے میں جنت میں چل جاؤں گا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تمہارے باپ کے ذریعے اگر آپ جنت میں چلے جاتے تو آپ کے اوپر نماز ہی فرض نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کے والد محترم، آپ کے باپ یہ تو جنتی ہے، ان کے وسیلے سے آپ بھی جنت میں چلے جائیں گے، آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج بعض لوگ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں، میرا باپ تو نمازی ہے، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا باپ تو ہر سال حج کو جا رہا ہے، حج کو جا کر آئے گا تو سب گناہ معاف ہو جائیں گے، مجھے بھی جنت مل جائے گی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں بزرگان محترم، یہ بنگلور کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب حج کے لیے تشریف لے جانے والے تھے، وہ اور ان کی اہلیہ محترمہ، میں خود وہاں پر پہنچ کر دعا کا پیغام پہنچائے تھے، دعا کی درخواست انہوں نے کی تھی، میں جا کر دعا کیا، ان کے حج کے سفر کے لیے روانہ کیا۔ حج کے سفر سے واپس آنے کے بعد جب میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، بنگلور کا واقعہ 1 ہفتہ پہلے کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، جب وہ حاجی حج کر کے واپس آئے، ملاقات کے لیے جاتا ہوں گھر، بزرگان محترم بڑا دکھ اور افسوس اور دل کے اندر بہت درد اور دکھ اس بات پر ہوا کہ گھر کو جا رہا ہوں تو حج کر کے آئے ہوئے حاجی سب ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ کیا کر کے آئے ہوئے؟ حج کر کے آ کر بنگلور کو آ گئے، آنے کے بعد اپنے گھر برابر ان کی اولاد ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہے، برابر ان کے دونوں بچے ساتھ میں بیٹھ کر ٹی وی میں پتہ نہیں وہ کیا دیکھ رہے تھے۔ نظر بڑی نظر نیچے رکھ لیا، کھجور لائے، پانی آب زمزم کا لائے، میں نے صرف 1 کھجور استعمال کیا، آب زمزم استعمال کیا، 10-15 منٹ وہاں پر بیٹھ کر وہاں کے حالات دریافت کیا، اس کے بعد مصافحہ معانقہ کر کے دعا کی درخواست کر کے آ گیا۔ بزرگان محترم مجھے بتانا یہ ہے کہ آج لوگ حج کے لیے تو جا رہے ہیں، لیکن حج کو جا کر آنے کے بعد کیا ان کی زندگی بدل رہی ہے؟ اگر بدل گئی تو سمجھ لو کہ ان کا حج اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا۔ اگر حج کو جا کر آنے کے بعد بھی اگر زندگی نہیں بدلی ہے، یہ میں نہیں، بڑے بڑے علماء سے آپ جا کر اس سوال کو سامنے رکھ کر کے پوچھئے گا، اگر کوئی حج کرنے والا حج اس طرح کے اعمال کرتا ہے تو اللہ کے دربار میں اس کا حج مقبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، وہ جواب عطا فرمائے۔ یہ ایسا معاملہ ہے بزرگان محترم، اس لیے مجھے اور آپ کو خبر کے گڑھے کی تیاری دنیا ہی میں رہ کر کے کرنا ہے۔ میں اس عنوان کو اس جمعہ اسی لیے رکھا کہ میں اور آپ کل جنازے کی نماز میں شریک ہوئے تھے کہ شہر بنگلور کی مشہور و معروف شخصیت، عالم ربانی، داعی کبیر، سنتوں کی پابندی کرنے والے، سنتوں سے محبت رکھنے والے، ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی کے پورے حصے کو گزار دیا، جن کا نامی اسم گرامی حضرت مولانا محمد زین العابدین رشادی رحمت اللہ علیہ، کل حضرت والا کا انتقال ہو گیا، کل حضرت والا کا انتقال ہو گیا۔ حضرت کی پوری زندگی ایسی گزری ہے کہ ایک سنت تک حضرت کی زندگی سے نہیں چھوٹی۔ کل حضرت کا جنازہ اٹھا، حضرت ہنستے ہوئے دنیا سے چلے گئے،
لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کل جنازے کی نماز میں شریک ہو کر ہر آدمی یہی چاہ رہا تھا کہ حضرت کے جنازے کا ایک پہیا ہی صحیح میرے کھاندے پر لگ جائے، اللہ حضرت کے ذریعے سے میری مغفرت فرمائے۔ یہ محبت لوگوں کے دلوں میں کیسے پیوست ہوگی؟ ایسے ہی اللہ محبت نہیں ڈالے۔ حضرت کی زندگی ایسی زندگی تھی کہ زندگی کے اندر حضرت کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی۔ میں آپ کو بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، حضرت ہی کا میں چھوٹا سا شاگرد ہوں۔ حضرت کے پاس میں نے 8 سال علم حاصل کیا۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں، آج ممبر و محراب پر بیٹھ کر آج میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں، کچھ قرآن اور حدیث کا پیغام جو پہنچا رہا ہوں، یہ حضرت ہی کا صلہ ہے کہ حضرت نے ہم سب کو بچوں کی طرح پڑھایا۔ آج ساری ہندوستان کے اندر حضرت کے ہزاروں نہیں لاکھوں شاگرد پوری دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں۔ حضرت نے اپنی زندگی کے اندر ایسا کام کر کے دنیا سے گئے ہیں، صرف سووں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں حضرت نے بہت سارے بچوں کو حافظ بنایا، عالم بنایا، دین کا داعی بنایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے لوگ، یہاں تک کل مجھے یہ بات معلوم ہوئی، 40 سال کے زیادہ کے عرصے سے حضرت حاجیوں کو حج کا طریقہ بتا کر حج کے سفر کے لیے روانہ کیا کرتے تھے۔ ان کا لقب پڑ گیا کہ حاجیوں کے معلم ہیں، یہ حاجیوں کے استاد ہیں۔ جانے سے پہلے ہر ایک کے حاجی کو طریقہ بتا کر حج کے سفر کے لیے روانہ کیا کرتے تھے۔ کل حضرت رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جنازے میں شرکت کیے، حضرت کا دیدار کیے۔ مجھے بتانا یہ مقصود ہے کہ میں اور آپ بھی ایسی زندگی گزارے، ایسی زندگی گزار کر دنیا سے جائیں کہ جب ہمارا جنازہ اٹھا ہم ہنستے ہوئے دنیا سے چلے جائے، اور ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جنازے میں شریک ہو کر اس بات کی گواہی دے، اللہ کے دربار میں یہ کہے، اے اللہ یہ بڑا نیک انسان تھا جو آج ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اللہ یہ بڑا نیک انسان تھا، عبادت گزار تھا، تہجد گزار تھا، وقت پر نمازوں کی پابندی کرنے والا تھا، سنتوں سے محبت کرنے والا تھا۔ یہ آپ کا بندہ قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑ کر کے رکھا ہوا تھا، یہ نیک بندہ آج دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ ایسی زندگی اللہ مجھے بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، اعمال ہوں گے تو قبر میں میں اور آپ جا کر سکون سے آرام کر سکتے ہیں۔ اگر قبر کے اندر اعمال نہیں ہیں، یہاں حضرت فاطمہ کا جنازہ سامنے رکھا ہے، حضرت ابو ذر غفاری خطاب کر کے کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے۔ قبر کے گڑھے سے آواز آتی ہے، یہاں کس کی بیٹی وہ نہیں دیکھا جاتا، یہاں کس کا بیٹا وہ نہیں دیکھا جاتا۔ اگر اعمال ہوں گے تو اس کے فیصلے اچھے ہوں گے، اگر اعمال نہیں ہوں گے تو قبر کے گڑھے میں وہ جانے کے بعد وہی فیصلہ قبر کرے گی جس کا فیصلہ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان اللہ والوں کی زندگیوں کو دیکھ کر اسی طرح زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہر وقت قبر کے منازل کو، قبر کے مرحلوں کو، قبر کی وحشت ناک گاٹیوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر وقت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی